رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی اور رجس کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دے۔ یہ آیت کریمہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، اور اس سے قبل کئی مرتبہ یہ بتایا جا چکا ہے کہ اہل بیت میں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف حضرت امام حسن اور امام حسین ہیں اور ان کی اولادیں ہیں، جبکہ اہل بیت میں سر فہرست نبی علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات ہیں، پھر ان کے بعد نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، پھر حضور کے نواسے اور نواسیاں ہیں، اور پھر اہل بیت میں آل جعفر، آل عقیل، آل ابی طالب، آل حارث، یہ سارے افراد یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان کی بھی وہی عظمت ہے جو باقی عظمتیں اہل بیت کی بیان کی جاتی ہیں، لیکن چونکہ ہمیں صرف ایک چیز ہی سنائی جاتی ہے اور دوسری چیز کا ذکر نہیں ہوتا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی سیدنا امام حسن اور امام حسین کی حضور کے اہل بیت ہیں اور یہ ساری شانیں انہی کی ہیں۔ نہیں، اہل بیت کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے، اور جتنے بھی حضور کے اہل بیت ہیں یہ قرآن کی آیت سب کو شامل ہے۔ تو ہم نے پچھلا جمعہ المبارک عرض کی تھی کربلا میں شہید ہونے والے سادات کرام، ان کا تعارف ہم نے پیش کیا تھا۔ مولا علی کے 9 بیٹے شہید ہوئے، امام حسن کے، امام حسین کے، سیدہ زینب کے، اور مسلم بن عقیل کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، ان کا سب کا تعارف پیش کیا تھا۔ آج غازیان اس کربلا جو ہیں ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات بتائیے، آپ سے سوال ہے کہ کربلا سے جو بچ کر واپس آئے مردوں میں وہ کون ہے؟ بولیے ذرا۔ حضرت امام زین العابدین۔ کیا نام ہے حضرت امام زین العابدین؟ تو غازی اسے کہتے ہیں جو میدان جہاد میں فتح پانے کے بعد زندہ و سلامت واپس آئے، اسے غازی کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہمارے ذہنوں میں یہی بات ہے کہ کربلا کے صرف ایک ہی غازی ہیں اور جن کا نام امام زین العابدین ہے۔ نہیں، کربلا سے اہل بیت نبوت کے 2 فرد جو واپس آئے وہ دونوں کربلا کے غازی ہیں، ایک امام حسن کے بیٹے ہیں، ایک امام حسین کے بیٹے ہیں۔ امام حسن کے بیٹے، ان کا نام حضرت امام حسن المثنیٰ ہے، اور امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین ہیں۔ تو عموماً یہی بات بیان کی جاتی ہے کہ کربلا سے واپس امام زین العابدین ہی صرف بچے تھے جن سے سادات کی نسل چلی۔ اگر یہی بات ہے تو امام زین العابدین تو بیٹے ہیں امام حسین کے، حسینی سید تو ان سے چلے، پھر اصلی سید کس سے چلے؟ تو رب تعالیٰ نے رسول اللہ کی اس نسل کو باقی رکھنا تھا،
کربلا میں جہاں اہل بیت نبوت کے بہت سارے افراد جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور ان میں سے جو باقی بچے ایک امام حسن کی نسل سے ہیں، ایک امام حسین کی نسل سے ہیں۔ گویا کہ رب کی یہی مرضی ہے کہ قیامت تک اس دنیا میں حسنی سید بھی باقی رہے، حسین سید بھی باقی رہے۔ تو عموماً ایک کا ذکر ہوتا ہے، دوسرے شہزادے کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ امام زین العابدین کا تذکرہ تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے امام حسن کے شہزادے امام حسن مصنع کا ذکر نہیں کیا۔ کربلا میں امام حسن کے شہزادے بھی شہید ہوئے، پر ان میں سے جو صرف ذکر کیا جاتا ہے وہ حضرت قاسم ابن حسن کا ہی ذکر کیا جاتا ہے، باقیوں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ باقی بھی تو امام حسن کے شہزادے ہیں کہ جنہوں نے کربلا میں جام شہادت نوش کیا ہے، اور آپ نے سنا تھا پچھلا جمعہ المبارک پہ کہ امام حسن کی اولاد میں سے 4 شہزادے کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، لیکن ایک کا ذکر تو کیا جاتا ہے، باقی 3 کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ امام حسن کے جو شہزادے باقی 3 کربلا میں شہید ہوئے، ان میں سے ایک کا نام ہے ابو بکر بن حسن۔ کیا نام ہے؟ ابو بکر بن حسن۔ اور ایک دوسرے شہزادے ان کا نام ہے عمر بن حسن، اور تیسرے شہزادے ان کا نام ہے عثمان بن حسن، اور چوتھے شہزادے قاسم ابن حسن ہے۔ قاسم ابن حسن کا ذکر تو سب کرتے ہیں، باقی 3 کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ انہیں چڑ ہے ان ناموں سے۔ چلو وہ تو سمجھ آتی ہے، انہیں چڑ ہے، ساڑھے سنی ان کیڑی چڑ ہے؟ ساڑھے سننے کیوں نہیں کرتے؟ ساڑھے سنی اس واسطے نہیں کرتے ساڑھے خطیب حضرات، کیونکہ ادھر ذکر نہیں ہوتا، یہ بھی کوئی نہیں کرتے۔ یہ کرتے تو وہی ہے نا کہ مواد سارا شیعوں کا اور سنایا جاتا ہے اہل سنت کے سٹیجوں کا، جو وہ بیان کرتے ہیں ہمارے خطیب حضرات وہی بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے مسائل بیان کیے، انہوں نے مسائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے شہزادہ علی اکبر کی شہادت بیان کی، انہوں نے بھی شروع کر دی۔ انہوں نے اور محمد کی شہادت پڑھی تو انہوں نے بھی پڑھنی شروع کر دی۔ انہوں نے ابو بکر عمر عثمان کی شہادت نہیں پڑھی تو انہوں نے بھی نہیں پڑھی۔ کیوں بھائی؟ ہم تو ماننے والے ہیں، ماننے والے ہیں نا، تو پھر کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ تو یہاں بھی ایسے ہوا کہ وہاں امام زین العابدین کا تو ذکر ہوتا ہے، امام زین العابدین یہ قافلہ لے کر واپس آئے، کربلا سے اکیلے بچے، امام حسن کی اولاد کا ذکر نہیں ہوتا، اس لیے پھر ہم نے بھی کرنا چھوڑ دیا، ہمارے سٹیجوں سے بھی ہونا ختم ہو گیا۔ پر نہیں، کربلا کے کتنے غازی ہیں بولیے؟ بولیے، کربلا کے کتنے غازی ہیں؟ 2۔ ایک امام حسن کے بیٹے حسن مصنع ہے، اور دوسرے امام حسین کے بیٹے زین العابدین ہیں۔ دونوں امام ہیں، دونوں ہمارے سروں کے تاج ہیں، دونوں بڑی عظمتوں اور شانوں کے مالک ہیں۔ آئیے، امام حسن جس طرح ہر لحاظ سے امام حسین سے بڑے ہیں، عمر میں بھی، شان میں بھی، عظمت میں بھی، کردار میں بھی، وقار میں بھی، اسی طرح امام حسن کے بیٹے حسن مصنع ہر لحاظ سے امام زین العابدین کے ہم پلہ اور ان سے بڑھ کر ہیں، اور رب نے انہیں بھی بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ سنیے، رب تعالیٰ نے امام حسن کو بہت ساری آپ کی شادیاں ہیں، لیکن جن سے آپ کی اولاد ہوئی
وہ تقریباً 10 آپ کی ازواج ہیں جن سے رب نے آپ کو اولاد سے نوازا. اور میں نے یہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے سنی حسین تو بڑا کرتے ہیں پر حسن نہیں کرتے. یہ بھی وہی وجہ ہے کہ ان کے سٹیجوں پہ نہیں ہوتا تو ہمارے بھی نہیں کرتے. کیوں بھائی؟ امام حسن ہر لحاظ سے امام حسین سے بڑھ کر ہے. شان، عظمت، کردار، وقار میں، عظمت میں، علم میں، عمر میں، حسن میں، ہر لحاظ سے امام حسین سے بڑھ کر ہے. ان کا ذکر کیا جاتا، صرف بڑے ہونا ان کی عظمت نہیں، صرف بڑے ہونے کی وجہ سے ان کی عظمت زیادہ نہیں کہ وہ بڑے بھائی ہیں تو وہ اس لیے زیادہ ان کی عظمت نہیں. ہر لحاظ سے وہ عظمت اور شان میں امام حسین سے بڑھ کر ہے. اور نام بھی کیا ہے؟ حسن. نام کیا ہے؟ حسن. اور علی کے دوسرے شہزادے کا نام کیا ہے؟ حسین. حسن کا معنی ہوتا ہے زیادہ سونا، بڑا سونا، اور حسین کا معنی ہوتا ہے تھوڑا سونا. ہے سونا پر حسن سے تھوڑا ہے، حسن سے تھوڑا ہے سونا پر حسن سے کم ہے. یہ نام کا معنی بتا رہا ہوں. تو اسی طرح میں نے اس میں ایک پورا جمعہ پڑھایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہر لحاظ سے امام حسن امام حسین سے عظمت اور شان میں بڑھ کر ہے. تو اللہ نے آپ کو امام حسن کو 12 بیٹے عطا فرمائے، 5 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور 2 بیٹے آپ کے جن سے آپ کی اولاد چلی. ایک کا نام ہے حضرت امام زید اور دوسرے کا نام ہے حضرت امام حسن مصنع. ان سے آپ کی آگے نسل چلی ہے. تو حضرت حسن مصنع حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، اور انہیں حسن مصنع اس لیے کہا جاتا ہے. مصنع کا معنی دوسرے حسن. کیا معنی ہے؟ دوسرے حسن. آپ کی اس لڑی میں ایک آپ حسن ہے، دوسرے آپ کے بیٹے بھی حسن ہیں، اور ان کے بھی آگے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام حسن مثلث ہے، تیسرے حسن. تو انہیں حسن مصنع اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ امام حسن کی لڑی میں دوسرے حسن ہیں، اور اس لحاظ سے بھی انہیں حسن مصنع کہا جاتا ہے کہ جس طرح امام حسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ کے مشابہ تھے، آپ کا یہ بیٹا حسن امام حسن اپنے باپ کے بالکل مشابہ تھے. امام حسن رسول اللہ کی تصویر ہے، اور حسن مصنع اپنے ابا جان امام حسن کی تصویر ہے. اگر کربلا میں شبیہ رسول شہزادہ علی اکبر کا تذکرہ ہو تو کیا یہ شبیہ رسول نہ تھے؟ یہ بھی تو شبیہ رسول ہی تھے. امام حسن کی شکل و صورت ہے، اور امام حسن رسول اللہ کی شکل و صورت ہے. آئیے ان کا تذکرہ سنتے ہیں. آپ بھی غازی کربلا ہے. کربلا میں آپ موجود تھے. آپ کی زوجہ محترمہ وہ بھی آپ کے ساتھ کربلا میں موجود تھیں، جن کا نام سیدہ فاطمہ صغریٰ ہے. اور ساڑھے خطیب بڑی شد و مدن ذکر کرتے ہیں سیدہ صغریٰ مدینے رہ گئی ہیں، اور خط آیا پھر صغریٰ دا مدینے میں ہے. جھوٹ ہے. روایات میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن مصنع بھی کربلا میں موجود ہیں. سیدہ فاطمہ صغریٰ امام حسین کی بیٹی وہ بھی کربلا میں موجود ہیں. بولیے نا سبحان اللہ.
امام حسن کے یہ شہزادے حضرت حسن مصنع اپنے دادا جان مولا علی کی گود میں 3 سال تک کھیلتے رہے. 3 سال مولا علی کا پیار انہیں ملا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے ابا جان امام حسن کے زیر سایہ پرورش پاتے رہے. امام حسن کی شہادت کے بعد اپنے چچا جان امام حسین کے زیر سایہ پرورش پاتے رہے. مدینہ پاک میں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑے، جوان ہوئے. جب جوان ہو گئے تو ایک دن حضرت امام حسین اپنے شہزادے سے فرمانے لگے کہ اے حسن مصنع، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری 3 بیٹیاں اب جوان ہو چکی ہیں، اگر آپ ان میں سے کسی سے شادی کرنا چاہیں تو میں اس کی آپ کو اجازت دیتا ہوں. آپ نے نظریں جھکا لی، کچھ نہ بولے. یہ بھی چچا کا ادب تھا، شرم و حیا سے نظریں جھک گئیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، اے بیٹے حسن مصنع، میں آپ کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ صغریٰ سے کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ تم شکل و شباہت میں امام حسن میرے بھائی کے مشابہ ہو، اور میری بیٹی فاطمہ صغریٰ سب سے زیادہ میری اماں جان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی مشابہ ہے. باقی بیٹیوں میں سب سے زیادہ میری بیٹی فاطمہ صغریٰ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شکل و شباہت ہے، اور ان جیسے بالکل لگتی ہے. تو میں اپنی اس بیٹی کا نکاح آپ سے کرتا ہوں. اور یہ نکاح مدینہ پاک میں ہوا. اور کربلا کا جب موقع آیا تو موقع کربلا پر امام حسن مصنع اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ صغریٰ بنت الحسین وہ بھی کربلا میں اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھے. تو یہ کربلا کے پہلے غازی کا تذکرہ کہ آپ کربلا کے میدان میں شدید زخمی ہوئے، 21 سے زائد زخم آپ کو پہنچے، اور زخمی حالت میں آپ کو کربلا سے ایک طرف منتقل کیا گیا، آپ کے زخموں پہ مرہم لگایا گیا، اور آپ 3 ماہ تک تقریباً اسی طرح بیماری کی حالت میں رہے. اور جب ٹھیک ہوئے تو آپ کو بھی قید کیا گیا، آپ کو بھی زنجیریں پہنائی گئیں، آپ کو بھی کوفے کے بازاروں میں چلایا گیا. ارے امام زین العابدین کا تذکرہ کرنے والوں، امام حسن کی اولاد کی قربانیاں کوئی کم نہیں ہے کہ تم ان کا ذکر نہ کرو. امام حسن کی اولاد نے بھی کربلا میں بڑی قربانیاں دی ہیں، اور کربلا کا پہلا غازی امام حسن کا بیٹا حسن مصنع ہے، دوسرا غازی امام زین العابدین ہے. اللہ اکبر. تو حسن مصنع، ان کی والدہ خولہ بنت منظور، حضرت امام حسن مصنع ان کے وطن اطہر سے تھے. اور یہ جب شادی ہوئی ہے نا امام حسین کی بیٹی امام حسن کا بیٹا، یہ جب شادی کربلا سے پہلے ہوئی، ان سے رب نے جو اولاد عطا فرمائی، اللہ اکبر، وہ اولاد وہ پہلے خالصتاً حسنی حسینی سید جو ہوئے ہیں، وہ امام حسن اور امام حسین کی اس شادی، ان بیٹوں کی شادی جب ہوئی ہے، یہ 2 خاندان جب آپس میں ملے ہیں، رب نے ان سے جو اولاد عطا فرمائی ہے وہ حسنی سید بھی ہوئے، حسینی سید بھی ہوئے ہیں. وہ حسنی حسینی سید کہلائے ہیں. اور وہ پہلے سید نجیب الطرفین اور خالصتاً حسنی حسینی سید ہیں. وہ پہلے سید ہیں جو رب نے حسن مجتبی کی اولاد حسن مصنع
اور امام حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ بنت الحسین ان کے بطن اطہر سے رب نے عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ نسل پاک پھر یہاں سے آپ کی چلی ہے، اور یہ کربلا کے پہلے غازی ہیں۔ اور امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے بعد آپ نے بھی بڑی مشقتیں، مصیبتیں، صعوبتیں برداشت کی، اور آخری وقت جب آپ کا آیا تو آپ کا انتقال مدینہ پاک میں ہوا ہے۔ مدینہ پاک کے ارد گرد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کی مزار موجود ہے، اور اس صحرا کے اندر ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے حضرت امام حسن مصنع آپ کی مزار اقدس موجود ہے۔ آپ گئے تھے، زیارت کا موقع میسر نہ آیا، اللہ پھر لے جائے تو انشاءاللہ امام حسن مصنع کی قبر کی بھی زیارت کریں گے، مدینہ پاک کے پاس ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں تعلیقاً ایک روایت کو ذکر کیا، اور فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت امام حسن مصنع انتقال کر گئے۔ لما مات الحسن ابن الحسن ابن علی رضی اللہ عنہ ضربت امرأته القبة على قبره سنة۔ امام حسن مصنع کا انتقال ہوا، آپ کو قبر انور میں رکھا گیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت امام حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ صغریٰ، آپ نے اپنے شوہر کی قبر کے ساتھ ایک خیمہ لگایا، اور 1 سال تک آپ اس خیمہ میں بیٹھ کر رب کی عبادت کرتی رہی، اور اپنے شوہر کی قبر پر اللہ کا قرآن پڑھتی رہی، نبی کی ذات پہ درود پڑھتی رہی، اور وہاں پر 1 سال تک آپ خیمہ لگا کر بیٹھی رہی۔ ارے لوگوں، یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن مصنع اور امام حسین کی شہزادی کا جو عقد ہوا ہے، میاں اور بیوی میں کتنی محبت تھی کہ بیوی 1 سال تک اپنے شوہر کی قبر پہ اس ویرانے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتی رہی، اپنے شوہر کے لیے رب سے دعائیں بھی کرتی رہی ہے۔ امام بخاری نے اپنی بخاری میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور آج کا خطیب امام حسن کا جیسے ذکر نہیں کرتا، اسی طرح امام حسن کی اولاد کا بھی ذکر نہیں کرتا۔ ارے ان رافضیوں کو تو امام حسن اس لیے چکتے ہیں کہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی ہے۔ تم بتاؤ، تمہیں امام حسن سے کیا بہن ہے کہ تم ذکر نہیں کرتے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ بولو، حسین ساڈا پیر ہے، گھنٹہ گھنٹہ ایک گردان چل دی ہے، حسین ساڈا پیر ہے، دیکھیے حسن پیر کوئی نہیں ہے، حسین وہ ہے، حسن پیر کے پیر ہے۔ حسین کا ذکر ہو، حسن کا ذکر نہ ہو، یہ کیا بات ہے؟ شیعوں کے سٹیجوں پہ حسین کا ذکر ہوتا ہے، اولاد تو وہ بھی علی کی ہے، بیٹا یہ بھی علی کا ہے، پر ایک کا ذکر ہے ایک کا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تو اس لیے نہیں کرتے، انہوں نے امیر معاویہ سے صلح کی ہے، تمہیں کیا ان سے بہر ہے؟ تم حسن مجتبیٰ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کا ذکر سنی اس لیے نہیں کرتا، خطیب حضرات علماء تو کرتے رہتے ہیں، خطیبوں کی بات کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کرتے، ان کا ذکر کریں تو نوٹوں کی بارش نہیں ہوتی، ان کے ذکر پہ پیسے نہیں آتے، اور حسین حسین کرنے پہ دوسرا طبقہ بھی بڑا اٹھتا ہے اور وہ بھی پیسے دیتے ہیں، بیل زیادہ ہوتی ہے، اس لیے حسن کا ذکر نہیں کرتے، حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ انصافی تم اپنے ساتھ بھی کر رہے ہو، اہل بیت کے ساتھ بھی یہ ناانصافی اور ظلم کر رہے ہو، اور یہ ناانصافی رسول اللہ کے ساتھ بھی کر رہے ہو۔ میرے نبی نے کیا شہزادوں کا ذکر کیا ہے، حسن کا ذکر پہلے کیا ہے، حسین کا ذکر
الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن کا ذکر پہلے، حسین کا ذکر بعد میں۔ رسول اللہ نے جب شہزادوں کو گود میں اٹھایا، پہلے حسن کو اٹھایا پھر حسین کو اٹھایا۔ رسول اللہ نے جب شہزادوں کو پیار دیا، پہلے حسن کو چھوما پھر حسین کو چھوما۔ ارے تو کیوں تفریق کرتا ہے؟ تو کیوں ایک کا ذکر کرتا ہے دوسرے کے ذکر کو چھوڑتا ہے؟ ارے صحابہ نے بھی جب ذکر کیا ہے پہلے حسن کا ذکر کیا ہے پھر حسین کا ذکر کیا ہے۔ حسن مصنع امام حسن کے جو بیٹے ہیں ان سے ایک روایت آپ کو سنا دوں۔ میرے سامنے الریاض النظرہ ہے، یہاں سے 140 نمبر روایت پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت امام حسن مصنع کے پاس ایک شخص آ گیا، یغلو فیہ، غالی تھا، رافضی تھا۔ وَيْحَكُمْ أَحِبُّونَا بِاللَّهِ فَإِنْ أَطَعْنَا اللَّهَ فَأَحِبُّونَا وَإِنْ عَصَيْنَا اللَّهَ فَأَبْغَضُونَا۔ بڑے ہاتھ پاؤں چومنے لگا، آپ کیا کریں؟ تھا غالی، یعنی صدیق اکبر و فاروق اعظم، ان کے بارے میں اچھا عقیدہ نہ رکھتا تھا اور صدیق و فاروق کی شان گھٹاتا، مولا علی کی شان بڑھاتا تھا۔ آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ آپ نے فرمایا وَيْحَكُمْ أَحِبُّونَا بِاللَّهِ، اور برباد ہوئے ساڑھے نال اللہ واسطے محبت کیتی کرو، سبحان اللہ، ہم سے اسلامی محبت کیا کرو، ہم سے اسلامی محبت کیا کرو۔ کیسی؟ فَإِنْ أَطَعْنَا اللَّهَ فَأَحِبُّونَا، اگر ہم رب رسول کی اطاعت کریں تب ہم سے محبت کرنا۔ سنیے حسنی سید کا خطبہ سنیے، سبحان اللہ۔ فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَا اللَّهَ فَأَحِبُّونَا، اگر ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، رب رسول کے پیچھے چلیں، پھر ہم سے محبت کرنا۔ وَإِنْ عَصَيْنَا اللَّهَ فَأَبْغَضُونَا، رب رسول کی اگر ہم نافرمانی کریں تو ہمیں چھوڑ جانا، ہم سے بغض رکھنا، نفرت رکھنا۔ یہ معیار اس وقت امام حسن کا شہزادہ بیان کر رہا ہے۔ آج کی کہتے ہیں کی ہو جائے بھی سید ہے، چمی آؤ سید ہے، وہ باوے فلمہ بڑھانا ہوئے تو باوے گانے گانا ہوئے، چمی آؤ ٹھیک ہے سید ہے، پر نہیں، پہلا حسنی حسینی شہزادہ حسن پاک کی اولاد کا پہلا سید، وہ کیا درس دے رہا ہے؟ اگر ہم رب رسول کی اطاعت میں ہوں ہم سے محبت کرنا، اگر ہم رب رسول کے نافرمان ہو جائیں تو پھر ہماری محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم سے نفرت رکھنا۔ اور فقال له رجل، وہ بندہ کہنے لگا، وہ رافضی کہنے لگا، انکم ذو قرابۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیتہ، آپ تو رسول اللہ کے اہل بیت ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں، اور یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ صرف اس لیے محبت کروں کہ رب رسول کے آپ ہوں تو آپ سے محبت کروں، وگرنہ نہیں، آپ حضور کی آل ہیں، ہمیں اس لیے محبت ہے، اس لیے ہم محبت کرتے ہیں کہ آپ حضور کی آل ہیں، اور اس آل ہونے کی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ آج بھی کچھ اسی طرح کا طبقہ پیدا ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس سید ہے، وہ چاہے رافضی ہو جائے، وہ چاہے صحابہ پہ بھونکے، بس سید ہے، بس ان سے محبت کرو۔ نہیں نہیں، امام حسن کے شہزادے نے ایک معیار دے دیا اور دین کو بیان کر کے بتا دیا، اس سید سے محبت کرنی ہے جو رب رسول کی راہ پہ چلنے والا ہے۔
کہا کہ آپ سید ہیں، حضور کی آل ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں، ہم تو اس لیے آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَيْحَكُمْ لَوْ كَانَ اللَّهُ نَافِعًا بِقُرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِغَيْرِ عَمَلٍ بِطَاعَتِهِ لَنَفَعَ بِذَلِكَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَّا أَبَاهُ وَأُمَّهُ۔ سید اگر گناہگار ہے، اعلیٰ حضرت نے مسئلہ بیان کیا، ہے عقیدے کا پکا، ہے گناہگار، قابل تعظیم ضرور ہے کہ ایک نسبت ہے، پر اس کی محبت تجھے فائدہ دے گی یا نہیں؟ آگے سنیے امام حسن کے شہزادے نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا واللہ انی اخاف ان یضاعف اللہ للعاصی من العذاب ضعفین۔ اللہ کی قسم اٹھا کر آپ نے یہ بات فرمایا کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہم اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں العذاب ضعفین، رب ہمیں دو عذاب دے گا، رب ہمیں دو عذاب دے گا، رب ہمیں دو عذاب دے گا۔ واللہ انی لا ارجو ان یؤتی المحسن منا اجرہ مرتین، اور اگر ہم اس کی فرما برداری کریں رب رسول کی تو ہم رب سے امید رکھتے ہیں کہ رب ہمیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ خطبہ کس نے بیان کیا؟ امام حسن کے بیٹے حسن مصنع نے بیان کر کے بتا دیا، اے آنے والے سیدوں یاد رکھنا، اگر تم بے فرمان ہو گئے، تم بے عمل ہو گئے تو تمہاری محبت، تمہارا یہ فائدہ، تمہاری محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اگر تم نے رب رسول کی نافرمانی کی تو تم دوہرے عذاب کے مستحق ہو، اور اگر تم نے اللہ رسول کی فرما برداری کی تو تم دوہرے ثواب کے بھی مستحق ہو۔ اور فرمایا کہ یہی بات ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یہی بات سیکھی ہے، ہم نے اپنے باپ دادا سے یہی بات سیکھی ہے، قرآن نے بھی یہی بات سکھائی ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، اگر تم فرما برداری کرو گی تو رب دوہرا ثواب دے گا، نافرمانی کرو گی تو دوہرا عذاب رب تمہیں دے گا۔ یہ تو اس وقت کا معیار ہے جو ایک سید بتا رہا ہے، اور آج کیڑا معیار رہ گیا؟ سید ہوئے داڑھی منڈا، سید ہوئے بد عقیدہ، اسیاں نے پھر بھی چلو جی حق تو چوم لئی، نہیں، اگر سید رسول اللہ کی شریعت سے ہٹ چکا ہے تو پھر اس کا سید ہونا بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ خود پھنس جائے گا۔ حضور نے کیا فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، اس بات پہ نہ رہنا کہ تم محمد کی بیٹی ہے تجھے چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، تم سے بھی پوچھا جائے گا، تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ ارے یہی بات آج سیدوں کو بے عمل بنا گئی، اور وہ شریعت کی راہ سے ہٹ گئے۔ یہ سید ہے، لوگ ہاتھ چومی ہوندے نے، نظرانے دیتی ہوندے نے، سید ہے، اور وہ نمازیں بھی چھوڑ گئے، اپنے آباء و اجداد کے عقیدے بھی چھوڑ گئے۔ عقیدہ بھی آگے اسی حدیث میں، اسی روایت میں اگلی بات بھی بیان کرتا ہوں، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے بھی چھوڑ گئے، سارا کچھ تو چھوڑ بیٹھے۔ اب کس بات کی تعظیم؟ یہ ساری تعظیم اور یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ امام حسن مصنع نے پہلے فرمایا احبونا باللہ فإن اطعنا اللہ، اگر ہم اللہ رسول کی اطاعت کریں تو ہماری بات ماننا، اور اگر ہم رب رسول کی بات نہ مانے، نہ فرمانیاں کریں تو پھر ہم قابل احترام اور قابل تقلید نہیں ہیں۔ وہ بندہ جب اس نے یہ باتیں سنی نا، وہ کہنے لگا وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا تَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَرَسُولَهُ اختار عَلِيًّا لِهَذَا الْأَمْرِ وَلِلْقِيَامِ إِلَى النَّاسِ بَعْدَهُ فَإِنَّ عَلِيًّا أَعْظَمُ النَّاسِ خَطِيئَتُهُ۔ وہ کہنے لگا کہ یا حضرت، مولا علی رب نے انہیں بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، شانیں عطا فرمائی ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ مولا علی کو صدیق اکبر و فاروق اعظم کو فضیلت دینے لگا،
اور پہلا خلیفہ کہنے لگا تو امام حسن مصنع نے اسے فرمایا جیسے تو کہہ رہا ہے، اگر یہی بات ہے کہ مولا علی کے لیے رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد میرا خلیفہ علی ہے، اور حضور نے یہ حکم علی کو دے دیا تھا، تو فرمایا کہ پھر تیرے کہنے کے مطابق تو علی مجرم ہوا کہ جب رسول اللہ نے کہہ دیا تھا اے علی تو خلیفہ ہے، تو پھر علی نے اپنا خلیفہ ہونا تسلیم کیوں نہ کروایا کہ رسول اللہ کا فرمان تھا؟ تو مولا علی نے حضور کے اس فرمان کو پورا کیوں نہ کیا، اور پہلے جو خلیفہ بن چکے ان سے کیوں نہ لڑا کہ حضور میرے بارے فرما گئے تھے، رسول میرے بارے فرما گئے ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ فرمایا کہ علی نے حضور کا یہ فرمان پورا نہیں کیا، تیرے مطابق تو علی مجرم ٹھہرے۔ تو کہتا ہے کہ علی کو فرما گئے تھے پہلا خلیفہ، وہ پہلا خلیفہ اگر علی کو حضور فرما گئے تو پھر علی نے حضور کے اس فرمان پہ عمل کیوں نہیں کیا، پہلے خلیفہ کیوں نہیں بنے؟ علی تو آ کر صدیق اکبر کی بیعت کر رہے ہیں، آ کر حضرت مولا عثمان اور حضرت عمر کی بیعت کر رہے ہیں، آ کر عثمان غنی کے ہاتھوں بیعت کر رہے ہیں۔ اگر حضور فرما گئے تھے تو علی نے حضور کی اس حدیث میں اس فرمان پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ نہ کر کے تو آپ جرمدار ٹھہرتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا فقال له الرافضي، وہ کہنے لگا کیا حضور نے علی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا تھا من كنت مولاه فعلي مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ اس حدیث کو وہ پڑھ کر یہ بات ثابت کرنے لگا کہ مولا علی پہلے خلیفہ ہے، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آپ نے فرمایا سنیے، امام حسن مصنع نے جواب دیا، فرمایا امام اللہ لو یعنی رسول اللہ فی ذلک الامر والسلطان والقیام علی الناس، فرمایا کہ یہ بات جو تو کہہ رہا ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اگر اسی طرح ہے تو رسول اللہ نے واضح لفظوں میں کیوں نہیں فرمایا کہ اے لوگوں سن لو میرے بعد میرا خلیفہ علی ہے؟ واضح لفظوں میں فرمایا جیسے بالصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج، نماز کو کھول کے بیان کر دیا، روزے کو کھول کے بیان کر دیا، حج کو کھول کے بیان کر دیا، زکوٰۃ کے احکام کھول کے بیان کر دیے۔ جب رسول اللہ نے سارا کچھ کھول کے بیان کر دیا ہے تو بعد میں علی نے خلیفہ ہونا تھا تو حضور نے واضح لفظوں میں کیوں نہیں اعلان فرما دیا؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ واقعتاً ہی رسول اللہ کے بعد اگر علی نے خلیفہ ہونا ہوتا تو حضور فرما دیتے ایھا الناس ان ھذا لولی من بعدی فاسمعوا واطیعوا، اے لوگوں سن لو میرے بعد میرے خلیفہ اور میرے جو ہے وہ امیر اور میرے جو ہے وہ میرے بعد میرا خلیفہ علی ہے، سن لو اور اس حکم کو مانو۔ فرمایا ایسا حضور نے کوئی نہیں فرمایا ہے، اس لیے سن لے، پہلا خلیفہ رسول اللہ کا ابو بکر ہے، دوسرا مولا عمر ہے، تیسرا عثمان غنی ہے۔ آج کا حسنی سید یہ جرأت کرے گا؟ امام حسن مصنع یہ جو فرما رہے ہیں اور اس رافضی کو جواب دے رہے ہیں، ارے یہی حسن مصنع ہے جن سے اللہ نے امام حسن کی اولاد کو چلایا، اور امام حسن کی اولاد انہی سے آج پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ اور اے پاکستان والوں تمہیں بھی مبارک ہو، رب نے یہ جو ہمیں نعمت عطا کی ہے 14 اگست 1947 کو یہ جو نعمت عطا کی گئی ہے یہ ایسے نہیں ہے، اس کو بسانے کے لیے بڑے بڑے حضرات پہلے یہاں آ چکے تھے۔ امام حسن مصنع حضرت امام حسن کی اولاد کے شہزادے حضرت عبداللہ شاہ غازی کراچی میں پہلے موجود ہو چکے تھے۔ کلفٹن کے اندر آج بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، 150 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی حضرت امام حسن مصنع کی اولاد سے ہے، امام حسن مصنع کی اولاد سے ہے۔
مدینہ پاک میں پیدا ہوئے، وہاں سے چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہیں، یہاں آ کر اسلام کی تبلیغ کی ہے، یہاں آ کر اسلام کو پھیلایا ہے۔ ارے یہ دوغلی پالیسی تو آج ہمارے ساتھ ہمارے خطیب جن کا پیسہ ہی دین ایمان ہے وہ چل گئے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی امام نہ حسن کا ذکر کیا ہے، نہ حسن پاک کی اولاد کا ذکر کیا ہے، نہ مولا علی کی کسی اور اولاد کا ذکر کیا ہے، بس حسین ہی حسین ہے۔ میں کہتا ہوں حسین تیری عظمت کو سلام ہے، اور علی کے دوسرے شہزادے وہ بھی تو علی کے ہی بیٹے ہیں، ان کی عظمتوں پہ بھی سلام ہے۔ ہاشمی شہید سید یہ پیر عبد الرحمن جنگ میں موجود ہے احمد پور سیال میں، پیر عبد الرحمن کی مزار ہے یا نہیں؟ وہاں سے یہ تشریف لائے یہاں پہ پیر عبد الرحمن ہاشمی سید ہے، حارث بن عبد المطلب کی اولاد سے ہے، بالکل قریب کا رشتہ ہے مولا علی سے، بالکل قریب کا رشتہ ہے، اور یہ وہ مزار ہے جہاں پر داتا علی حجویری نے بھی آگے چلا کیا ہے، یہ وہ مزار ہے جہاں پر آ کر بابا فرید نے بھی فیض لیا ہے، یہ وہ مزار ہے جہاں پر آ کر سلطان العارفین سلطان باہو نے بھی فیض لیا ہے۔ علی کی ایک بیٹے کا ذکر ہو، علی کی بھائی کا ذکر بھی نہ ہو، علی کے بیٹے حسن کا ذکر بھی نہ ہو، علی کے بیٹے حسن کی اولاد کا بھی ذکر نہ ہو، یہ کہاں کی سنیت ہے؟ آج بھی وہاں چلے گا موجود ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہے نا آپ نے؟ الحمدللہ دیکھا ہے۔ کتنا قریبی رسول اللہ کا شہزادہ، قریبی سید، قریبی رشتہ داری، کبھی کسی نے بتایا؟ نہیں بتایا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں بتایا کہ علی کا بھائی ہے، صرف علی علی کرنا ہے، علی کے اور بھائیوں کا، ان کی اولادوں کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا وہ سید نہیں ہے؟ کیا وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے؟ کسی نے حسن مصنع کا کبھی تذکرہ کیا؟ داتا علی حجویری خود حضرت امام حسن کی مصنع کی اولاد سے ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت غوث اعظم حضرت حسن مصنع کی اولاد کیسے ہے؟ سبحان اللہ۔ کبھی ذکر نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ رافضیوں نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ اگر وہ کرتے ہوتے تو ہمارے خطیب بھی بڑھ چڑھ کے تمہیں سناتے یہاں پہ ہاتھ رکھ کے، لیکن کبھی انہوں نے نہیں کیا امام حسن کا نہ اولاد کا، ہم نے بھی کرنا چھوڑ دیا۔ تو یہ کربلا کا پہلا غازی امام حسن کا بیٹا حضرت امام حسن مصنع ہے۔ سینہ کھا رہے تھے، نعرہ لاؤ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت، باجا میوہ باجا میوہ۔ سنیے ایک روایت حضرت امام حسن مصنع سے اور پڑھ کے سبحان اللہ، اگلی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن مصنع یہ میرے سامنے تاریخ مدینہ و دمشق ہے، میں اس سے سبحان اللہ، پورا ایک بات، پورا ذکر یہاں پر آپ کا کیا گیا۔ فضیل بن مرزوق آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن مصنع سے سنا، یقول للرجل من الرافضیۃ، ایک رافضی شخص آیا، رافضی شخص، اور آپ کے سامنے آ کر جو ہے وہ بک بک کرنے لگا، اور مولا علی کو عثمان غنی، فاروق اعظم اور صدیق اکبر سے بڑھا چڑھا کے پیش کرنے لگا۔ تو سنیے آپ کا جواب کیا تھا، فرمایا واللہ اللہ کی قسم اگر رب ہمیں اقتدار دیتا نا، ہماری حکومت ہوتی
اقتدار ہمارے پاس ہوتا تو ہم تمہیں چن چن کے قتل کرتے اور تمہیں قتل کر کے رب کا قرب حاصل کرتے سبحان اللہ بھی رب کا قرب لگتا جی رب کے دشمنوں کو مار کے اہل بیت کے صحابہ کے دشمنوں کو مار کے بھی رب کا قرب لگتا جی سبحان امام اللہ حسن مصنع نے یہ فرمایا ہے اللہ کی قسم اگر ہمیں اقتدار میں ملتا ہم تمہیں قتل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ارے آج اپنے آپ کو حسنی حسینی کہلوانے والے شیرازی قادری گیلانی کلندری کہلوانے والے سنیے آپ کے جد اعلیٰ حسن مصنع جن سے ساری حسنی اولاد چلی ہے جن سے سارے حسن سید آگے چلے ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے آپ کے جد اعلیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا تو بس نہیں چلتا تمہیں قتل کرے کہ تم نبی کے صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو نبی کے صحابہ پہ زبان درازیاں کرتے ہو نبی کے صحابہ کو برا کہتے ہو اور یہ تعلیم کہاں سے لی تھی مولا علی کا بھی یہی فرمان ہے مولا علی نے بھی فرمایا تھا فرمایا ہے لوگوں سن لو جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے علی اسے 80 کوڑے مارے گا علی اسے 80 کوڑے مارے گا شیعہ کی کتابیں بھی اس بات کی گواہ ہے مولا علی کا یہ فرمان ان میں موجود ہے تو جب علی المرتضیٰ کی بھی یہی سوچ ہے یہی تعلیم ہے حسن پاک کی بھی یہی ہے حسین پاک کی بھی یہی ہے ان کی آج کی بھی یہی ہے تو تم کون سے حسنی حسینی سید ہو جو شیعوں کے ساتھ جبکیاں ڈالتے ہو تم کیسے حسنی حسینی سید ہو جو گھروں پہ علم لگا کر ان کے جلوسوں میں جا کر ان کی آنت کر کے پھر بھی کہتے ہو کہ ہم حسنی حسینی سید ہیں تمہارے جد اعلیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں موقع ملے تو ہم تمہاری گردنیں اتار کے اللہ کا قرب حاصل کریں اور تم کہتے ہو کہ اے بھی ساڈے برال ہے اے بھی ساڈے برال ہے آج دیکھ لیں کئی سید اس لیے گمراہ ہو گئے کہ وہ شیعہ بن گئے اور گھروں پہ علم لگا لیے ماتم کرتے ہیں پیٹتے ہیں سنگلی کر مارتے ہیں زنجیر زنی کرتے ہیں کہلاتے سید ہیں اب بتاؤ اس سے پہلے بھی تم حسن مصنع کا فتویٰ سن چکے ہو جو رب رسول کا نہ فرمان ہے فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے فرمایا کہ وہ وہی ہے جو ابو بکر اور عمر کو اسی طرح مانتا ہے جس طرح ماننے کا حق ہے بندہ ہوئے بھی حسنی سید حسینی سید حسنی سید سے گال سوڑ لئی ایک حسینی سید کربلا کا دوسرا غازی اس کی بھی بات سنا دو جو ہے اپنی کربلا کا دوسرا غازی کون ہے بولیے بولیے امام زین العابدین بولیے کون ہے امام زین العابدین کربلا کا دوسرا غازی اس کی بات سنیے یہ میرے سامنے تاریخ مدینہ و دمشق ہے اس سے میں پڑھ رہا ہوں یہ روایت تاریخ مدینہ و دمشق صفحہ نمبر 128 یہ میرے پاس جو کتاب ہے اس کی جلد نمبر 23 ہے یہاں سے یہ روایت پڑھنے لگا ہوں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود ہیں ایک شخص آ گیا اس نے آ کر کہا اے حسین کے بیٹے علی علی آپ کا اصل نام ہے زین العابدین آپ کا لقب ہے آ کر کہنے لگا اے زین العابدین مجھے ابو بکر کے بارے میں بتائیے نا ابو بکر کے بارے میں بتائیے کہ آپ جب آپ نے اس کی زبان سے بات سنی تو آپ نے فرمایا قال عن الصدیق اس ابو بکر کے بارے میں پوچھ رہا ہے جو صدیق ہے سبحان اللہ اور بھی ابو بکر کے افراد تھے نا مولا علی کی اولاد میں ابو بکر کے نام کے افراد ہیں امام حسن کی اولاد میں ابو بکر کے نام کے افراد ہیں تو آپ نے فرمایا اس ابو بکر کے بارے میں پوچھ رہا ہے جو صدیق ہے سبحان اللہ قال قلت یرحمک اللہ وتسمی الصدیق تو کہنے لگا کہ آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں آپ نے فرمایا ثقلت کی کی قد سماہ صدیقا فرمایا تیری ماں تجھے روئے تیرا تک نہ روے
میں انہیں صدیق کیوں نہ کہوں؟ اس لیے کہ انہیں رب نے بھی صدیق کہا ہے، رسول نے بھی صدیق کہا ہے، سارے صحابہ نے انہیں صدیق کہا ہے صدیق کیوں نہ کہوں؟ انصار و مہاجرین فرمایا سارے انہیں صدیق کہتے ہیں تو میں انہیں صدیق کیوں نہ کہوں؟ اور پھر آپ نے اس شخص کو ایک بد دعا دی اور فرمایا فمن لم یسمہ صدیقا فلا صدق اللہ قولہ فی الدار الآخرۃ، فرمایا جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے، رب دنیا میں نہ اس کی نماز قبول کرے، نہ حج قبول کرے، نہ زکوٰۃ قبول کرے، نہ صدقہ و خیرات قبول کرے، جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اس کا کلمہ پڑھنا بھی قبول نہ کرے، رب اس کا کچھ بھی قبول نہ کرے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور پھر فرمایا اسے وصیت بھی کی، ساتھ بس دعا بھی دی اور وصیت بھی کی، اور فرمایا اذهب فاحب ابا بکر وعمر وتولاهما فما كان من اثم ففي عنقي، میری طرف دیکھنا، روایت سننا اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا۔ حضرت امام زین العابدین نے اس بندے کو ساتھ وصیت بھی کی، فرمایا جا ابو بکر اور عمر سے محبت کر، ان کے محبت کرنے کی وجہ سے اگر قیامت والے دن تجھے روک لیا گیا تو حسین کا بیٹا زین العابدین اپنی گردن پہ تیرا سارا بھار اٹھا لے گا، میں ذمہ دار ہوں، ان سے محبت کر، ان کے محبت کرنے کی وجہ سے تجھے قیامت میں کہیں پہ نہیں روکا جائے گا، اگر ان کے محبت کی وجہ سے قیامت والے دن تجھے کسی جگہ پہ روک لیا گیا، حسین کا بیٹا ضمانت دیتا ہے ساری ذمہ داری میں لے لیتا ہوں۔ یہ ہے غازیان کربلا، ایک بیٹا حسن کا ہے تو ایک بیٹا حسین کا ہے، اور یہ ناانصافی ہے کہ حسین کے بیٹے کا ذکر تو ہو، حسن کے بیٹے کا ذکر نہ ہو، یہ ناانصافی ہے، اور یہ ناانصافی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ہم امام حسن کا ذکر بھی کرنے والے ہیں، ان کی حال کا بھی ذکر کرنے والے ہیں، ہمیں حسنی سیدوں سے بھی محبت ہے، ہمیں حسینی سیدوں سے بھی محبت ہے، دونوں ہماری آنکھوں کا تارا اور ہمارے سر کا تاج ہے۔ شامل حاضرین، یہ ہے کربلا کے دوسرے غازی، یہی پیغام یہ بھی دے رہے ہیں، اے لوگو ابو بکر اور عمر سے محبت کرنا، ان پر زبانیں نہ کھولنا، ارے ابو بکر اور عمر سے جو نفرت کرتا ہے زین العابدین کی اسے بد دعا ہے کہ رب تیرا کلمہ تک تیرا کچھ بھی رب قبول نہ کرے۔ اب بتاؤ جو صحابہ پہ زبانیں کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں، اہل بیت کی تو یہ تعلیم ہے، یہ پیغام ہے، اور وہ خود ان سے محبت کرنے والے تھے، ان سے محبت رکھنے والے تھے، محبت کا درس دینے والے تھے، تم کس طرح کی محبت کرتے ہو؟ تو رب جو ہے بڑا غیرت مند ہے، رب نے جوڑی ایسا رکھا ہے، اور محبوب علیہ السلام اسی طرح فرما گئے ہیں، فرمایا ایک محبت ہو دوسری نہ ہو پھر بھی بندہ ایمان والا نہیں، دوسری ہو پہلی نہ ہو پھر بھی ایمان والا نہیں، فرمایا کہ کامل ایمان اس کا ہے جس کے دل میں صحابہ کی بھی محبت ہو، اہل بیت کی بھی محبت ہوگی۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اہل بیت و صحابہ سے کامل محبت عطا فرمائے۔ اور یہ غازیان کربلا کا تذکرہ آپ نے سنا، امام زین العابدین کا مختصراً اس لیے ذکر کیا کہ آپ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، امام حسن مصنع کا تذکرہ اکثر نہیں ہوتا، اس لیے تھوڑا تفصیل سے بیان کیا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔